बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम का और तालूत बादशाह जो अल्लाह की तरफ से नामज़द हुए थे और उनका मुकाबला जालूत से हुआ था, इसका ज़िक्र आज की वीडियो में हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाजरीन, हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम हज़रत मकातल फरमाते हैं कि आप हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के वर्सा में से थे। हज़रत सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब गज़ा और अस्कलान के अमालका बनी इसराइल पर गालिब आ गए तो उन्होंने बेशुमार इसराइलियों को कत्ल किया और एक बहुत बड़ी तादाद को गुलाम बना लिया। लावी के ख़ानदान से नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया और उसकी औलाद में से सिर्फ एक हामला खातून बाकी रह गई। उसने अल्लाह से दुआ की कि वो इसे बेटा अता फरमाए। अल्लाह ताला ने इसे बेटा अता किया तो उसने बेटे का नाम शमऊन यानी शमूएल रखा। अबरानी ज़बान में इसका माना है इस्माइल, यानी अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। जब ये बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो उसने बच्चे को मस्जिद भेजा और इसे एक नेक बुजुर्ग के हवाले कर दिया ताकि वो इबादत और भलाई की बातें सीखे। बच्चा जवान होने तक इसी बुजुर्ग के पास रहा। एक रात वो सोया हुआ था कि मस्जिद के कोने से एक आवाज़ आई तो वो घबरा कर उठ बैठा और इसे ऐसा लगा जैसे उसके उस्ताद मोहतरम ने बुलाया है। उसने उस्ताद मोहतरम से पूछा कि क्या आपने मुझे बुलाया है? उस्ताद ने शागिर्द को परेशान देखा तो कहा, हाँ सो जाओ। तो वो सो गया। फिर इसे दोबारा आवाज़ आई तो वो क्या देखता है कि जब्राईल अलैहिस्सलाम इसे बुला रहे हैं। वो इसके पास आए और कहा कि अल्लाह ताला ने आपको आपकी कौम की तरफ मबूस फरमाया है, लिहाजा आप कौम की तरफ गए। और फिर वो वाक़या पेश आया जिसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया है। नाजरीन, बनी इसराइल को तवील अरसे तक जंगो जदल में मशगूल रहना पड़ा और दुश्मन इन पर गालिब आ गए। तब उन्होंने अपने ज़माने के नबी से दरख्वास्त की कि इनके लिए एक बादशाह मुकर्रर किया जाए ताकि वो इसकी क़यादत में मुत्तहिद होकर जंग कर सकें। लेकिन शमूएल अलैहिस्सलाम इनकी कमज़ोरियों से वाकिफ़ थे, इसलिए फरमाया कि मुमकिन है कि जहाद फ़र्ज हो जाने के बाद तुम जहाद न करो। उन्होंने कहा, भला हम अल्लाह की राह में जहाद क्यों न करें? हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और अपने बच्चों से दूर कर दिए गए हैं, यानी हम पर जुल्म किया गया है, हमें अपने बीवी बच्चों से अलग कर दिया गया और फिर हम अपनी औरतों और बच्चों को आज़ाद कराने के लिए दुश्मनों से क्यों न लड़ेंगे? अरशाद बारी ताला है, जब इन पर जहाद फर्ज हुआ तो स्वयं थोड़े से लोगों के सब फिर गए और अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है। नाजरीन, इन्हें इनके नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है। तो वो कहने लगे कि भला इसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है? इससे तो बहुत ज्यादा हकदार बादशाहत के हम हैं। इसे तो माली कशादगी भी नहीं दी गई। कहते हैं कि इससे पहले नबूवत बनी लावा में और बादशाहत बनी यहूदा में थी। नाजरीन, तालूत बनी यामीन में से थे, इसलिए बनी यहूदा ने इस पर नापसंदीदगी का इजहार किया और कहा कि बादशाह पर हमारा हक ज़्यादा है। उन्होंने ये एतराज़ भी किया कि ये शख्स मुफलस और बेज़र है, ऐसा शख्स किस तरह बादशाह बन सकता है? शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तुम्हारा काम नहीं कि किसी खास खानदान से बादशाह का इंतखाब करो, बल्कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है हुकूमत देता है। मज़ीद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इसे तुम पर बरगज़ीदा किया है और इसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी अता फरमाई है, यानी ऐसी वजही शख्सियत अता की है कि बनी इसराइल में इस जैसा कोई नहीं। वो कद्दो कामत और ज़हरी सूरत में भी सबसे बढ़कर थे और अक्लो फहम में भी। इनके नबी ने इनसे कहा, इसकी बादशाहत मिन जानिब अल्लाह होने की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तस्कीन है, आले मूसा और आले हारून का बकिया तरका है। फरिश्ते इसे उठा कर लाएंगे, यकीनन ये तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमानदार हो। बनी इसराइल ने फलस्तीन के अमालका से जंग की और शिकस्त खाई। ताबूत सकीना जिसे मैदान जंग में इसलिए लाया जाता था कि इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह हासिल हो, इसको दुश्मनों ने छीन लिया। इस आयत में ये जिक्र है कि अल्लाह ताला ने
ان سے وعدہ کیا اور طالوت کی نامزدگی اللہ کی طرف سے ہونے کی یہ علامت بیان فرمائی کہ وہ صندوق جسے تابوت سکینہ اطمینان قلب والا صندوق کہتے تھے تمہیں واپس مل جائے گا۔ اس صندوق میں ایسے کون سے تبرکات تھے جو ان کے لیے باعث سکونیت تھے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک قول کے مطابق سونے کا ایک تھال تھا جس سے انبیاء اکرام علیہ السلام کے سینوں کو غسل دیا گیا تھا۔ ایک قول کے مطابق یہ ایک قسم کی ہوا تھی۔ ایک قول کے مطابق ایک بلی کی صورت تھی۔ جنگ کے دوران میں اس سے آنے والی آواز فتح کی بشارت سمجھی جاتی تھی۔ آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ بھی اس صندوق میں تھا۔ ایک قول کے مطابق اس میں ٹوٹی ہوئی آسمانی تختیوں کے ٹکڑے اور تھوڑا سا من و سلوہ تھا جو میدان طیہ میں ان پر نازل ہو رہا تھا۔ شمویل علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے متعلق قوم سے فرمایا تھا کہ فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یعنی تمہاری نظروں کے سامنے فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے تاکہ قدرت الہی کی ایک نشانی ہو اور یہ ثابت ہو جائے کہ بادشاہ کی یہ نامزدگی واقعی اللہ کی طرف سے تھی۔ اس لیے فرمایا کہ یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ جب عمالقہ اس صندوق کو تبرکات سمیت لے گئے اور اس پر قابض ہو گئے تو اپنے شہر میں لے جا کر اسے آپ نے ایک بت کے نیچے رکھ دیا۔ صبح کو دیکھا تو صندوق بت کے سر پر تھا۔ انہوں نے پھر نیچے رکھ دیا۔ اگلے دن پھر وہ بت کے سر پر تھا۔ کئی بار ایسا ہونے پر انہیں یقین ہو گیا کہ یہ صورتحال اللہ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے صندوق کو شہر سے نکال کر کسی گاؤں میں بھیج دیا۔ ان کی گردنوں میں بیماری لگ گئی۔ جب یہ بیماری طویل ہو گئی تو انہوں نے تابوت کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر بیلوں کو ہانک دیا۔ فرشتے انہیں ہانک کر بنی اسرائیل میں لے آئے۔ اس طرح نبی کی بتائی ہوئی بات لفظ بہ لفظ پوری ہو گئی۔ بابل میں بھی واقعے کی تفصیل اسی طرح بیان کی گئی ہے اور بہت سے مفسرین نے بھی یہی بات لکھی ہے، لیکن آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے اسے خود اٹھا کر لائے تھے۔ واللہ علم۔ ناظرین، جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تمہیں ایک دریا سے آزمانے والا ہے، جس نے اس سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے گا وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اجازت ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور بہت سے مفسرین اس آیت کی تفسیر کی بابت بیان کرتے ہیں کہ آیت میں مذکورہ دریا سے مراد دریائے اردن ہے۔ طالوت اور ان کی فوجیوں کا واقعہ اللہ کے نبی کے حکم سے یہیں پیش آیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے فوجیوں کی آزمائش کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ جو شخص اس دریا کا پانی پیے گا وہ اس جنگ میں میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ میرے ساتھ وہی چل سکتا ہے جو ایک ہاتھ سے چلو بھر پانی سے زیادہ نہ پیے۔ لیکن ہوا یہ کہ سوائے چند کے باقی سب نے پانی پی لیا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ذکر کیا کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں اتنے صحابہ رضی اللہ عنہم شریک تھے جتنے طالوت کے مخلص ساتھی تھے، جنہوں نے ان کے امراء دریا پار کیا، اور ان کی تعداد 300 افراد سے کچھ زیادہ تھی۔ ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ طالوت مومنین سمیت جب دریا سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ ہم جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ انہیں اپنی تعداد کم دیکھ کر اور دشمن کی تعداد زیادہ دیکھ کر احساس ہوا کہ ہم قلیل اور کمزور ہونے کی وجہ سے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملکات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بھی بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے، یعنی ایمان اور یقین رکھنے والے بہادروں اور شاہ سواروں نے انہیں حوصلہ دیا اور جنگ میں کود پڑنے کی ترغیب دی۔ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار، ہمیں صبر دے، ثابت قدم رکھ اور قوم کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ مومنوں نے اپنے نبی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پیش قدمی شروع کر دی۔ جب دشمن سے سامنا ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ انہوں نے دعا مانگی کہ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہ سکیں اور جنگ میں ان کافروں پر فتح حاصل ہو جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور ان کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔
عظمت اور قدرت کے مالک نے جو سننے والا، دیکھنے والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے، دعا قبول کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی۔ یعنی یہ شکست مومنوں کی طاقت اور تعداد کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی توفیق اور مشیت الہی سے ہوئی، کیونکہ دشمنوں کی تعداد تو زیادہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو بھی غزوہ بدر میں ایسی ہی معجزانہ فتح حاصل ہوئی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جب تم نہایت پست حالت میں تھے، اسی لیے اللہ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہیں، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت بہادر تھے۔ جالوت کے قتل سے اس کے لشکر کو شکست ہوئی اور کفر کا زور ٹوٹ گیا اور اہل ایمان کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ ناظرین، امید ہے آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آنے والے دنوں میں اس چینل کے اوپر آپ کو بہت سارے اسلامی سچے واقعات سننے کو ملیں گے۔ جزاک اللہ۔